السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا ویڈیو لے کر۔ ہمارا جو پچھلا ویڈیو تھا اس میں ہم نے سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع کیا ہے جس میں 286 آیتیں ہیں، اور ہم ہر ویڈیو میں چند آیتیں اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ جو کچھ عربی میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہماری جو زبان ہے اردو اس میں ہم سمجھ سکیں، یا جو ہمارے بھائی مراٹھی اور انگلش سے واقف ہے یا انگلش سمجھ سکتے ہیں یا مراٹھی، ان کے لیے بھی ہم ویڈیوز میں بنا رہا ہوں تاکہ یہ جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یا نازل کی گئی کتاب ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ جب ہم اس کو سمجھنے لگیں گے تو پھر اس پر عمل کرنا یا اس پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اب ہم نے پچھلی جو 2 آیتیں تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، تو وہ جو خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 21 دیکھی تھی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 بھی دیکھی تھی، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یہ آیت نمبر 22 دیکھی تھی۔ تو اس میں یہ جو 2 آیت ہے، اس میں جو اسلام کا بنیادی جو عقیدہ ہے، 3 میں سے جو بنیادی پہلا عقیدہ ہے توحید، اور باقی جو دوسرا قرآن میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ 3 باتیں، اس کے اندر 3 باتوں پر بیان ہے قرآن مجید میں۔ پہلا ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ تو پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کے بارے میں اس میں فرمایا گیا ہے کہ عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا، اور کیوں بنایا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ تقوی کیا ہے یا کسے کہتے ہیں، کیونکہ بار بار قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں آیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کا مطلب جو ہے، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ڈر، تو در حقیقت تقوی جو ہے اس کا مطلب ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں بچنا، گناہوں سے بچنا۔ جیسے اس کا جو تقوی کا جو فعل، جو 3 حرفی فعل بنے گا وہ بنے گا وقایا، وقا یقی اور وقایتن۔ تو یہ 3 حرفی مجرر ہے، تو اس میں وقا یقی وقایتن، تو وقی بچا۔ جیسے ہم جو حج کی جو دعائیں ہیں اس کے ضمن میں جو دعائیں آتی ہے، اس میں ایک اہم ترین دعا ہے جو ہم اکثر ہماری نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور ایک بہت ہی مقبول دعا ہے جس میں ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو وقی وقی جو بولتے ہیں ہم، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی، اور آگے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں بچا، یعنی وقی نہ عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو وقی یقا
سے بنا ہے تقویٰ. تو اس میں بھی آج جو ہم دیکھنے والے اس میں بھی یہ آیا ہے اتقوا النار التی. تو اور بچو یا ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور کل بھی جو ہم نے ایک آیت دیکھی تھی اس میں تھا کہ توحید کے بارے میں کہ اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچنے والے. اور اس میں ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں بنا توبہ کے، لیکن کبیرہ گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سب سے قیامت میں آخرت میں میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو بچنے والے ہوں گے، مطلب گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، ڈرنے والے ہوں گے. ایک واقعہ بھی ہم کو معلوم ہے، بڑا مشہور ہے. حضرت ہمارے جو اسلام کے جو دوسرے جو خلیفہ تھے، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب خلیفہ تھے تو رات میں یا صبح یا دن میں بھی پورے ان کی جو مطلب جو ان کا رعایا تھی یا جو کچھ ان کا مطلب علاقہ تھا اس کی گشت کیا کرتے تھے. اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی انسان ایسا تو نہیں ہے جس کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا تقویٰ تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ اگر میرے خلافت میں اگر کسی ایک مطلب ایسا آتا ہے، ایک دریا ہے وہاں ایک دریا تھی، اس دریا کے کنارے حضرت عمر نے کہا اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو اس طرح سے وہ ڈرتے تھے. اور اتنے بڑی مطلب سلطنت، یعنی 1/3 دنیا کے اوپر جو ہے تو خلافت کرنے کے باوجود ایک دم سادہ زندگی گزارتے تھے اور اللہ سے اتنا ڈرتے تھے. تو انصاف کی اگر مثال ہم کو دیکھنا ہے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رعب اور دبدبہ بھی اتنا تھا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت عمر کو شیطان بھی اگر سامنے سے آتا ہوا دیکھتا تو شیطان جو ہوتا تھا وہ راستہ بدل دیتا تھا ڈر کے مارے. تو اللہ نے اتنا رعب اور دبدبہ مطلب ان کا تھا. اور ہمارے نبی نے بھی کہا کہ اگر مطلب اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آخری نبی ہے، اور آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہمیت ہے وہ بتانے کے لیے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا مرتبہ. تو تقوی کی مثال حضرت عمر ایک دفعہ صبح کے وقت گشت لگا رہے تھے اور مطلب اجالا نہیں ہوتا، اندھیرا ہی تھا. اور ایک جو ہے تو ایک بڑھیا جو ہے تو اس کے گھر میں بکری یا کوئی جانور تھا، اس کا دودھ دو رہی تھی. تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو اس بیٹی نے کہا کہ مطلب اس بڑھیا نے کہا بیٹی کو کہ اس دودھ میں پانی ملا دو کیونکہ ابھی اندھیرا ہے، اجالا نہیں ہوا ہے، اور کون سا حضرت عمر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ اپنے والدہ کو کہ حضرت عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جملہ، اور حضرت عمر وہاں سے گزر رہے تھے اور یہ آواز ان کے کانوں پر پڑی.
تو وہ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ آگے چل کر پھر وہ جو لڑکی تھی اس کو حضرت عمر نے آگے کا واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بہو بنی، ان کے بیٹے کے نکاح میں انہوں نے اسے کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ ان کی جو اولاد ہوئی ان کے مرتبہ اور ان کے شان کے بارے میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں امی، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور تقویٰ۔ اب آج جو 2 آیتیں ہم کو دیکھنا ہے، تو اس کے اندر پہلی آیت ہے، اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ یعنی یہاں پر جو مطلب اہل عرب تھے، مطلب اہل عرب میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہمارے جو پیارے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں نعوذ باللہ ایسا کہتے تھے کہ یہ جو کچھ باتیں ہم کو بتاتے ہیں تو وہ انہوں نے خود گھڑ لی ہے، یا وہ نبی نہیں ہے بلکہ وہ ایک شاعر ہے، اور یہ جو کلام وہ ہمیں سناتے ہیں وہ ان کا ہی بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اس پر معاف کرنا، اس پر یعنی اس طرح سے اہل عرب کہا کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں وہ مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاعر ہے اور یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا زبردست چیلنج جو ہے تو سب کو کیا، عربوں کو، ایسا بولنے والے جو عرب تھے، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے تو تم بھی قرآن مجید کی جیسی 2 نہیں 3 نہیں صرف ایک سورت بنا کر دکھاؤ، صرف ایک سورت۔ اگر تم بہت اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، کیونکہ واقعی میں عرب لوگ جو ہے تو عربی میں بہت ہی ان کو فصاحت اور بلاغت حاصل تھی، تو اگر تم اپنے آپ کو بہت فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو تو ایک سورت بنا کر لے آؤ قرآن مجید جیسی، اور تم چاہو تو جتنے بھی تمہارے جو اور بھی لوگ ہیں سب کو ایک ساتھ لے لو، جو بھی تمہارے زبان کے جو ادیب ہوں گے، شاعر ہوں گے، یا جو بہت ہی فصاحت اور بلاغت کے مالک ہوں گے، تو ان کو بھی ساتھ لے لو اگر تم سچے ہو۔ تو یہ جو جیسے ہی یہ چیلنج ان کو کیا گیا تو کوئی بھی آگے نہ بڑھا، مانو ایسا کہ ان کو سانپ سونگھ گیا۔ اور پھر ان کے جو بھی ادیب تھے، شعراء تھے، تو سبھی نے اللہ کے کلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح سے اللہ کے اللہ کے نبی کی جو رسالت ہے تو اس کا حق ہونا ثابت ہو گیا، اور قرآن مجید کا بھی حق ہونا ایک روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا۔ تو یہاں پر وہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو قرآن، کیونکہ منافق لوگ جو ہے تو اس طرح سے کہا کرتے تھے کہ یہ کلام نبی کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تو ان کو کہا گیا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور جس کو ساتھ میں لینا چاہتے ہو سب کو ساتھ میں لے لو اگر تم سچے ہو۔
اور آگے پھر اس کے آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ہے، اللہ نے اس کے آگے کا بھی فرما دیا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، مطلب اگر تم قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر نہ لا سکو، اور ہرگز تم نہیں لا سکتے ایک صورت بھی قرآن مجید جیسی، تو پھر بچو اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ اس طرح سے یہاں پر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر اس مطلب ان دو آیتوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مطلب اور ان مطلب اگر کن تم مطلب جو حاضر لوگ ہوتے ہیں، جمع ہوتی ہے دو سے زیادہ، تو اس کے لیے ہم کن تم ہو۔ فی مطلب یہ ہم نے دیکھا تھا کہ فی جو ہے وہ حرف جر ہے۔ حرف جر کے اوپر ایک پورا ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، اس کی کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ فی مطلب میں رے بھی شک، من ما، اب یہ من ما جو ہے وہ من مطلب حرف جر ہے، من مطلب سے، اور ما مطلب جو۔ پھر نزلنا، اب یہ نزلنا جو ہے یہ حرف ماضی ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ 4 حرفی فعل ہے، اور نزلہ اس کا ماضی ہوگا، اور اس کا مضارع ہوگا ینزلو۔ تو نزلہ مطلب نازل کیا اسے مرد نے، پھر نزلہ، پھر نزلو، یہ ہو گئے غائب کے مذکر کے واحد تثنیہ جمع۔ پھر نزلت، نزلتا، نزلنا، یہ ہو گئے غائب کے مؤنث کے 3 صیغے مطلب واحد تثنیہ جمع۔ پھر نزلتا، نزلتما، نزلتم، یہ ہو گئے جمع حاضر کے مذکر کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع۔ پھر نزلتی، نزلتما، نزلتن، یہ ہو گئے حاضر کے مؤنث کے 3 صیغے واحد تثنیہ جمع۔ اور اس کے بعد نزلتو اور نزلنا، یہ ہو گئے متکلم واحد اور متکلم تثنیہ اور جمع کے 2 صیغے۔ اس کا مضارع ہوگا ینزلو، ینزلانے، ینزلونا، تنزلو، تنزلانے، ینزلنا۔ پھر اس کے بعد تنزلو، تنزلانے، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانے، تنزلنا۔ اور اس کے بعد انزلو مطلب میں نازل کر رہا ہوں یا کروں گا، اور ننزلو مطلب ہم نازل کر رہے ہیں یا کریں گے، اس طرح سے۔ تو یہ ہو گیا، یہ نا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ نا اگر آخری میں لگتا ہے فعل ماضی کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے خود کے لیے ہم استعمال کریں، مطلب اللہ کہہ رہے ہم نے نازل کیا۔ پھر عبدی نا، پھر سے نا آ گیا، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہمارے بندے پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتو، اب یہ فاتو جو ہے وہ ایک امر ہے، آرڈر ہے کہ پھر تم لے آؤ کی صورت ہی، مطلب یہاں پر چیلنج کیا گیا ہے اہل عرب کو، من مثلی ہی۔ اب یہاں پر من آ گیا مطلب سے، اور اس کے بعد پھر ودعو، اب یہ وہ مطلب اور ادعو مطلب یہ جو ہے یہ امر ہے، آرڈر ہے، اس کا ماضی ہوگا دعا، مطلب کسی کو بلانا، دعا، اسی سے بنا ہے دعا، دائی، دعوت، تو اس کا ماضی ہوگا دعا، اور اس کا مضارع ہوگا یدعو۔ اب یہ جو ہے امر ہے، آرڈر ہے، ادعو حاضر جمع کے لیے کہ تم سب بلا لو، شہداءکم، یعنی تمہارے مددگار، کم مطلب تمہارے، شہداء مطلب مددگار، ان کنتم صادقین، مطلب جتنے بھی اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو،
اور ایک سورت قرآن مجید جیسی بنا کر بتا دو اگر تم سچے ہو. اگر یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کے نبی کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس بات میں اگر تم سچے ہو تو ایک سورت بنا کر بتا دو. ان کنتم، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم ہو صادقین سچے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ف مطلب پھر، ان مطلب اگر، لم مطلب نہیں، تفعلوا مطلب تم کر سکو. اب یہ فعل ہم اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں. فعلا یفعلو، اس کے ماضی ہوتا ہے فعلا، مطلب کسی کام کو کرنا، کیا ایک مرد نے. فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا. تو اس کے بعد فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، اور فعلو فعلتو فعلنا. اور اس کا ہم نے مضارع بھی دیکھا، یفعلو یفعلان یفعلونا، تفعلو تفعلان یفعلنا، پھر تفعلو تفعلان تفعلونا تفعلینا تفعلان تفعلنا، اور اس کے بعد پھر آخری میں افعلو اور نفعلو. تو یہاں پر بولا گیا ہے یہ جو ہے تو حاضیت کی جو جمع کا صیغہ ہے ان کو مخاطب کر کے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر قرآن مجید جیسی ایک صورت بنا کر نہ لا سکو. اور آگے کہا گیا ہے ولن تفعلوا، وہ مطلب اور، لن مطلب ہرگز نہیں تم لا سکو گے، تفعلوا ایک صورت قرآن مجید جیسی. تو پھر فتقوا، تو پھر ڈرو یعنی بچو، یعنی وقا یقی وقایتن، تو بچو اس آگ سے. نار، نار مطلب آگ. فتقوا النار التی، التی مطلب جس کا، وقودھا وقود ایندھن، اس کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے، انسان. مطلب انسانوں کو ڈال کر جلا کر، انسان اور پتھروں کو سے وہ آگ بھڑکائی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے. تو اس آگ سے بچو. وقودھا وقودھا الناس والحجارہ. تو ناس مطلب لوگ، اور یہ جو ہے تو حجارتن، حجارہ مطلب پتھر. اعدت، اب اعدہ بولے تو تیار کرنا، اعدت مطلب یہ جو ہے نا مجہول ہے. ہم نے ایک ویڈیو میں ماضی مطلب معروف اور مجہول بھی دیکھا ہے. جیسے اس نے کھانا کھایا، یہ ہو گیا معروف، اور کھانا اس کے ذریعے کھایا گیا، یہ ہوگا اس کا مجہول. تو اس نے تیار کی ہے آگ، یہ ہو گیا معروف، اور اس کے ذریعے آگ تیار کی گئی ہے، یہ ہوگا اس کا مجہول. تو اعدت جو ہے یہ مجہول ہے، تیار کی گئی ہے. یہ آگ جو ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، انکاریوں کے لیے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، رسالت کا، نبوت کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آگ تیار کی گئی. تو اس طرح سے یہاں پر ہم رکیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مطلب جو کچھ ہم نے دیکھا اس سے کچھ آپ کو نفع ہوگا ضرور. اس کو بغور اس کو بار بار سنیے اور سمجھیے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو اور مل سکے آگے بھی. اس کے آگے کی جو آیتیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.